بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قال فهذه جهات الزكاة فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق ولهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالى باختلاف جهته والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی اقسام ہے، لہذا مالک کو اختیار ہے، وہ چاہے تو ان میں سے ہر ایک قسم کو دے اور اسے بھی ان میں سے ہر ایک قسم کو دے اور یہ بھی اختیار ہے کہ ایک قسم کو دینے پر اکتفا کر لے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، جائز ہے، مگر یہ کہ ہر صنف کے 3 افراد پر زکوٰۃ کی رقم مالک مال صرف کرے، اس لیے کہ حرف لام کے ذریعے جو اضافت کی گئی ہے للفقراء میں وہ استحقاق کے لیے ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکورہ اضافت یہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف ہے، نہ کہ استحقاق ثابت کرنے کے لیے. اسی وجہ سے جب یہ بات معلوم ہو گئی، وَلِهَذَا لَمَّا عُرِفَ أَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَمَّا عُرِفَ، اسی وجہ سے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور علت فقر کی وجہ سے مذکورہ اقسام زکوٰۃ کے مصارف بنے ہیں، تو جہت فقر کے مختلف ہونے کی فکر نہیں کی جائے گی. اور جس مذہب کی طرف ہم گئے ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عزیز طلبہ کرام، مصارف زکوٰۃ میں سے کتنی قسموں کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ 7 قسمیں زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو یا کسی ایک قسم کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی ہمارے یہاں مالک کو اختیار ہے، وہ چاہے تو ہر قسم کو زکوٰۃ کی رقم دے، اور اگر چاہے تو صرف ایک ہی قسم پر اکتفا کرے، یا ایک قسم کے ایک ہی شخص کو دے دے، بہر صورت اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی کو دینے میں یہ خیال رکھے کہ اتنا نہ دے دے کہ وہ شخص خود صاحب نصاب ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے زکوٰۃ کے سلسلے میں مالک کو کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر صنف میں سے کم از کم 3 لوگوں کو زکوٰۃ دے، تب تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے انما الصدقات للفقراء میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کرتے ہوئے حرف لام کے ذریعے اضافت کیا ہے، اور لام استحقاق کو بتانے کے لیے آتا ہے. لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ مذکورہ اصناف زکوٰۃ کے مستحق ہے، اور چونکہ قرآن نے ہر صنف کو صیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جمع کی اقل تعداد 3 ہے، لہذا آیت کے ما لہا اور ما علیہا کو سامنے رکھ کر یہی حکم اخذ کیا جائے گا کہ 7 اصناف میں سے ہر صنف کے 3 آدمیوں کو زکوٰۃ کی رقم دینی ضروری ہے.
اگر مالک اس ترتیب سے زکوٰۃ دیتا ہے تب تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ للفقراء کلام اضافت استحقاق کے لیے نہیں ہے، بلکہ اختصاص کے لیے ہے، استحقاق کے لیے نہیں۔ للفقراء کا لام اضافت استحقاق کے لیے نہیں ہے بلکہ اختصاص کے لیے ہے۔ اور آیت کریمہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ مذکورہ ساتوں اصناف زکوٰۃ کا مصرف ہے، ان کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی مصرف نہیں ہے، اور ان ساتوں میں سے جس صنف کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی ادا ہو جائے گی۔ اس مطلب کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ براہ راست اللہ کا حق ہے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ مستغنی اور بے نیاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حق علت فقر کی بنیاد پر اس کے بندوں کی طرف منتقل ہوا ہے، یعنی عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور مالیت کا تعلق بندوں سے ہے، اور چونکہ بندے علت فقر کی وجہ سے زکوٰۃ کا مصرف ٹھہرے ہیں، اس لیے جہت فقر کے مختلف ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور فقر کی ساتوں جہات میں سے جس جہت میں بھی زکوٰۃ کی رقم صرف کی جائے گی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ والذی ذهبنا الیہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ میں جواز کے حوالے سے جو ہمارا مذہب ہے، بعینہ یہی مذہب اور اسی طرح کا قول حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ چنانچہ صاحب بنایہ نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انما الصدقات للفقراء کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم جس صنف کو بھی زکوٰۃ دو گے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے بھی اس آیت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، فی ای صنف وضعتہ اجزأک، کہ تم جس قسم میں بھی زکوٰۃ دو گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ان دونوں فرامین گرامی سے یہ بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہر صنف کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر صنف واحد کو پوری زکوٰۃ دے دی گئی تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ولا يجوز ان يدفع الزكاة الى ذمي، لقوله عليه السلام لمعاذ خذها من اغنيائهم وردها الى فقرائهم ويدفع الى ما سوى ذلك من الصدقة، وقال الشافعي رحمه الله لا يدفع، وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله تعالى اعتبارا بالزكاة، ولنا قوله عليه السلام تصدقوا على اهل الاديان كلها ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز في الزكاة۔ اور کسی ذمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لے کر فقراء میں تقسیم کر دو، اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات ذمی کو دیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات ذمی کو دیے جا سکتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ صدقہ بھی نہ دے، یہی امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے زکوٰۃ پر قیاس کرتے ہوئے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ تمام دین والوں کو صدقہ کیا کرو، اور حضرت معاذ کی حدیث نہ ہوتی تو ہم زکوٰۃ میں بھی جواز کے قائل ہوتے۔ عزیز طلبہ اکرام، ذمیوں کے زکوٰۃ کے مستحق ہونے کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذمی کو بالاتفاق زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو عبادات کی تعلیم کے موقع پر جہاں زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تھا وہاں آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ خذها من اغنیائہم
یعنی آپ مسلمانوں میں صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ لینا اور اسے مسلمانوں ہی کے فقراء و مساکین میں صرف کرنا، اس حدیث میں فی فقرائہم سے یہ اختصاص نکلتا ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات مثلا صدقۃ الفطر وغیرہ ذمی کو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی کے یہاں جس طرح ذمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح دیگر صدقات بھی نہیں دیے جا سکتے۔ یہی امام ابو یوسف سے ایک روایت یہی ہے مروی، اور امام مالک بھی اسی کے قائل ہے۔ ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، کہ جملہ ادیان والوں کو صدقہ دیا کرو۔ اس میں تصدقو کا لفظ عام ہے جو اپنے عموم کے اعتبار سے جملہ ادیان والوں کو زکوٰۃ دینے کا بھی جواز ثابت کر رہا ہے، مگر چونکہ حدیث حضرت معاذ میں صاف طور پر صرف مسلم کو زکوٰۃ دینے کا حکم وارد ہے، اس لیے غیر مسلموں کو زکوٰۃ تو نہیں دی جائے گی، البتہ دیگر صدقات دیے جائیں گے۔ اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث نہ ہوتی تو ہم تمام ادیان والوں کو زکوٰۃ دینے کو بھی جائز قرار دیتے، مگر اس حدیث کے پیش نظر غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن ولا يقضى بها دين ميت لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما في الميت۔ اور زکوٰۃ کے مال سے نہ تو مسجد بنائی جائے اور نہ ہی اس سے کسی میت کو کفن دیا جائے، اس لیے کہ تملیک معدوم ہے حالانکہ وہ رکن ہے، اور زکوٰۃ کے مال سے کسی میت کا قرض بھی نہ ادا کیا جائے کیونکہ دوسرے کا قرض ادا کرنا اس کی طرف سے مالک بنانے کا مقتضی نہیں ہے، خاص کر میت میں۔ عزیز طلبہ اکرام، زکوٰۃ کے مال کو مسجد وغیرہ میں خرچ نہ کرنے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے نہ تو مسجد بنائی جا سکتی ہے نہ ہی اس سے میت کو کفن دفن دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے نہ تو مسجد بنائی جا سکتی ہے نہ ہی اس سے میت کو کفن دفن دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کے مال سے کسی میت کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے باب میں تملیک یعنی دوسرے کو مالک بنانا رکن اور شرط ہے، اور ظاہر ہے کہ میت میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں ادائے زکوٰۃ کا ایک اہم رکن یعنی تملیک مفقود ہے، اس لیے ان چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم کو صرف کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے میت کا قرض ادا کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی طرف سے تملیک کا معنی نہیں پایا جاتا، اور پھر جب دوسرا کوئی میت ہو تب تو بدرجہ اولا اس میں تملیک کا معنی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر دائن اور مدیون قرض دینے والا اور قرض لینے والا دائن اور مدیون نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ان کے مابین قرضہ نہیں تھا، تو اب زکوٰۃ دہندہ کو قابض یعنی لینے والے سے اپنا دیا ہوا مال واپس کرنے کا حق ہے۔ اور صورت مسئلہ میں مدیون جب میت ہوگا تو وہ کیسے اپنا حق لے سکے گا؟ قرض دار ہے تو وہ اپنا حق کیسے لے سکے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ مال زکوٰۃ سے میت کا قرضہ بھی نہیں ادا کیا جا سکتا۔ ولا تشترى بها رقبة تعتق خلافا لمالك حيث ذهب إليه في تاويل قوله تعالى وفي الرقاب ولنا أن الاعتاق اسقاط الملك وليس بتمليك۔ اور زکوٰۃ کے مال سے کوئی رقبہ خرید کر آزاد نہ کیا جائے، امام مالک کا اختلاف ہے، چنانچہ وہ ارشاد باری وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل کی تعویل میں اسی طرف گئے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اعتاق ملک ساقط کرنے کا نام ہے اور تملیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کرنا کیسا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے غلام یا باندی خرید کر اسے آزاد کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امام مالک اسے صحیح قرار دیتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے غلام یا باندی خرید کر اسے آزاد کرنا بھی درست نہیں ہے، لیکن امام مالک اسے صحیح قرار دیتے ہیں، کیونکہ امام مالک وفی الرقاب سے یہی مراد لیتے ہیں، یعنی رقبہ خرید کر آزاد کرنا، جبکہ ہم وفی الرقاب سے بدل کتابت ادا کرنے میں مکاتبوں کی اعانت مراد لیتے ہیں، اور ظاہر ہے رقبہ خرید کر آزاد کرنے میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ تملیک زکوٰۃ کا رکن ہے، مالک بنانا زکوٰۃ کا رکن ہے، جبکہ رقبہ خرید کر آزاد کرنے میں مولا کی ملک کا اسقاط ہے، جو تملیک کے بالکل برعکس اور منافی ہے۔ لہذا اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں مال زکوٰۃ سے رقبہ خرید کر آزاد کرنا درست نہیں ہے۔ ولا تدفع إلى غني لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في غني الغزاة وكذا حديث معاذ على ما رويناه۔ اور مالدار کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مالدار کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے، اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے مالدار غازیوں کے سلسلے میں امام شافعی کے خلاف حجت ہے، اور ایسے ہی حضرت معاذ کی حدیث بھی ان کے خلاف حجت ہے، جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ مالداروں کو زکوٰۃ نہ دینے کا حکم۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ مالدار کو زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ لا تحل الصدقۃ لغنی، کسی بھی مالدار کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، اور یہ حدیث مطلق ہے جو ہر طرح کے غنی کو شامل ہے، خواہ وہ غازی ہو یا اور کوئی اور ہو۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام شافعی کے خلاف حجت ہے، کیونکہ وہ مالدار غازیوں کے لیے بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ کی حدیث فَتُرَدْ فِي فُقَرَائِهِمْ میں بھی صرف فقراء کو زکوٰۃ کا مصرف بتایا گیا ہے، جس سے بھی ہر طرح کے غنی کے لیے زکوٰۃ کی عدم حلت ثابت ہو رہی ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔